بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 چیزوں سے صحت ختم ہو جاتی ہے: برے معدے کی حالت میں جمع کرنا، برے ہوئے معدے میں غسل کرنا، نوجوان مرد کا زیادہ عمر والی عورت کے ساتھ شادی کرنا، خشک گوشت کھانا یا بوڑھے جانور کا گوشت کھانا۔ باسی گوشت رات کے وقت کھانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ زہریلی چیز منہ میں چلی جائے تو فوراً نمک کھاؤ، اس سے زہر بے اثر ہو جائے گا۔ اگر آپ چھوٹی خوشیوں میں خوش رہتے ہیں تو آپ کا دل شکر گزار ہے۔ اگر آپ اپنی تنہائی کو بوجھ نہیں سمجھتے تو آپ ذہنی طور پر پختہ ہیں۔ اگر آپ غصے میں بھی الفاظ کا خیال رکھتے ہیں تو آپ باشعور ہیں۔ اگر آپ قدرت میں وقت گزارنا پسند کرتے ہیں تو آپ کا دل جواں ہے۔ اگر آپ غلطی ماننے میں ہچکچاہٹ نہیں تو آپ سچے انسان ہیں۔ سوتے وقت آنکھوں سے اگر پانی آئے تو سمجھ جائیں آپ کا دماغ کمزور ہے۔ سونے سے قبل پیشاب وغیرہ کر کے فارغ ہو لینا چاہیے۔ کھانا ہمیشہ پوری طرح خالی پیٹ ہونے کے بعد کھانا چاہیے۔ واش روم کے اندر موبائل کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ کھانے سے قبل گڑ کا ٹکڑا کھا لینے سے آپ ہمیشہ جوان نظر آئیں گے۔ شیشے کو چمکانا ہے تو آلو کے چھلکوں سے صاف کریں، چمک جائے گا۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے بن جاتے ہیں وہ کھانے کے بعد سونف کھایا کریں۔ زیادہ دیر بیٹھی رہنے والی عورتوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہے تو نہار منہ دہی کھا لیا کریں۔ سونف کا پانی ابال کر بچے کو پلانے سے بچے کی کئی تکلیفوں سے نجات پا لیتے ہیں۔ روزانہ 3 بادام کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ بچوں کو اگر اخروٹ کا مغز سوتے وقت کھلا دے تو ان کے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد سونف کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ کھجور خون کی کمی کو پورا کرتا ہے، گردے کی صفائی کرتا ہے، پتھری کو دور کرتا ہے۔ شہد بہترین غذا ہے، یہ دل کو تازگی عطا کرتی ہے اور حافظہ تیز کرتی ہے۔ انجیر سرخ خون کے ذرائع میں اضافہ کرتا ہے اور خون صاف کرتا ہے۔ کلونجی ہر دور کی دوا ہے سوائے موت کے، اس کی دوا نہیں۔ گردوں کی بیماریاں شہد کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ خالی پیٹ پھلوں کا رس پینے سے گردے تندرست رہتے ہیں۔ اگر آپ کو بھوک کم لگنے کی پرابلم ہے تو روزانہ نہار منہ 1 کچی گاجر کھا لیا کریں۔ اگر وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں تو جتنا ہو سکے بند گوبھی، کھیرے اور لیموں کا رس استعمال کیا کریں۔ شوگر کے مریض افراد چنے اور جو کے آٹے کی روٹی کھائیں، اس سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ بکری کا دودھ پینے سے کام کرتے وقت تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ شکرکندی کے استعمال سے انسان کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ کم از کم 10 عدد انجیر کھانے سے دبلے افراد موٹے ہو سکتے ہیں۔ دہی کے استعمال سے معدہ طاقتور ہوتا ہے اور یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ اسپغول کا چھلکا دودھ میں ملا کر پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ نہار منہ انگور کے چند دانے کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ نہار منہ کالے چنے کھانے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ گاجر کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بادام کا استعمال روزانہ کرنے سے کولیسٹرول لیول ٹھیک رہتا ہے۔ دہی اور شہد چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے جھریاں کم آتی ہیں۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر سے مسلنے سے میل دور ہو جاتی ہے۔ دن بھر کی تھکان دور کرنی ہے تو گرم پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیں، تھکان ختم ہو جائے گی۔ گرمیوں میں جسم کو اندرونی طور پر ٹھنڈا رکھنے کے لیے روزانہ سونف اور الائچی کا پانی فائدہ مند ہوتا ہے۔ ہاضمے کے مسائل سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد سونف چبائیں۔ اگر آپ کے واش روم گندے ہیں تو آپ کو بہت جلد سکن کی بیماریاں گھیر لیں گی۔ اگر بدہضمی یا سینے کی جلن ہے تو 1 چمچ زیرہ پانی میں ابال کر پی لیں، فوراً آرام ملے گا۔ جوڑوں کے درد اور سوجن سے نجات کے لیے نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پاؤں اور ہاتھ بھگو دیں، اس سے درد میں کمی آ جائے گی اور خون کی گردش بہتر ہو جائے گی۔ اگر جسم میں تھکن اور کمزوری محسوس ہو تو روزانہ صبح شہد دودھ پینا بہترین ثابت ہوتا ہے۔ ہاتھوں اور پیروں کی جلد سخت ہو رہی ہے تو رات کو سرسوں کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر لگائیں،
جلد نرم اور ملائم ہو جائے گی۔ انجیر کھانے سے وزن کم ہوتا ہے، شوگر لیول کنٹرول ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بہت سے پیٹ اور قبض کی بیماریوں میں نجات دیتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں 1 چائے کا چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگا دینے سے آپ کے دانت سفید ہو جائیں گے۔ ادرک سانس کی نالیوں اور موجود سوزش کو ختم کرتا ہے اور جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ کلونجی کا تیل یا ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر چہرے پر لگانے والی کریم خشک ہو جائے تو اس میں مناسب مقدار میں عرق گلاب ملا دیں، کریم دوبارہ قابل استعمال ہو جائے گی۔ اگر جوتوں کی وجہ سے پاؤں میں داغ پڑ جائیں اور تو گلیسرین میں لیمبو ملا کر ان کا مکسچر بنا لیں اور پاؤں پر مالش کریں۔ اگر ہاتھوں سے بہت زیادہ پسینہ آ جائے تو پٹکڑی کا پانی نکال کر اسے متاثرہ ہاتھ یا پاؤں پر لگائیں، شکایت دور ہو جائے گی۔ ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دیں، ذہنی تھکن دور ہو جائے گی۔ لہسن پر تھوڑا سا نمک لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ جن کو دل کا مرض ہو ان کو سبز الائچی کا استعمال کروائیں۔ جو لوگ مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں جلد پڑنے لگ جاتی ہیں۔ سیب کھانے سے خون میں حرکت آ جاتی ہے اور خون تازہ ہونے لگتا ہے۔ عورتیں ہلدی میں دودھ ملا کر استعمال کریں کیونکہ اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ اس کا استعمال بغیر کسی ورزش کے آپ کے موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ جوڑوں کا درد اور جسمانی تھکاوٹ کبھی نہیں ہوگی اور ہمیشہ جوان نظر آؤ گی۔ 4 کھجوریں روزانہ استعمال کرنے سے دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہتی ہے۔ 5 لیٹر پانی روزانہ پینے سے جگر کی گرمی دور ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں ٹانگوں کی جلن ختم ہو جاتی ہے، درد میں آرام ملتا ہے اور معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا حافظہ کمزور ہے تو ہمیشہ باوضو رہا کریں اور آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ اگر آپ کا معدہ کمزور ہے تو ساگو دانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر صبح شام کھا لیں، اس سے معدہ مضبوط ہو جائے گا۔ بدن میں طاقت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو صبح اٹھ کر گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کریں، پاؤں میں طاقت آئے گی، ٹانگیں درست ہو جائیں گی۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں پر لگانے سے بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے تھوڑی سی بلائی زعفران ملا کر ہونٹوں پر لگانے سے چند دنوں میں ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ نزلہ زکام اور کھانسی ہو تو ٹھنڈا اور دودھ بالکل نہیں پینا چاہیے بلکہ نیم گرم دودھ شہد کے ساتھ پینا چاہیے۔ جو لوگ بہت جلدی آپ کے ساتھ تعلقات بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں ایسے لوگ آپ کو بہت جلد دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ بوڑھوں اور بچوں کے لیے خوشخبری، بار بار پیشاب کی تکلیف سے نجات کے لیے گھریلو ٹوٹکے۔ رات کو بار بار پیشاب کے لیے جانا پڑتا ہو تو اس کے لیے شام کے وقت پالک کا استعمال کریں، انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ سیب باقاعدگی سے کھائیں اور رات کو کم سے کم 1 سیب ضرور کھائیں، اس سے بار بار زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دھوتا ہے، ہر قسم کے ہیپاٹائٹس کا علاج ہے۔ صبح کے وقت پرندوں کو آواز سننے سے کانوں کی سماعت تیز ہو جاتی ہے اور دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد 1 کھجور کا دانہ کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا اور معدہ ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے اور خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ زیادہ اجوائن بھی استعمال نہ کریں، اس سے جگر کی بیماری ہو سکتی ہے۔ روزانہ 1 چھوٹی الائچی ضرور کھا لیا کرو، اس سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہو گے۔ بخار اگر کسی وجہ سے جان نہ چھوڑ رہا ہو تو ساگو دانہ گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے بخار دور ہو جاتا ہے۔ آنتوں اور پیشاب کی نالی کی سوجن کے لیے زیادہ انتہائی فائدہ مند ہے۔ اگر آپ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی کھجور کا 1 دانہ بھگو کر منہ میں ڈالا کرو۔ عورت اگر وزن کم کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے 1 چمچ شہد 1 گلاس نیم گرم پانی میں ڈال کر نہار منہ استعمال کریں۔ کھانے کے بعد مسواک کرنے سے بد ہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا، دانت پیلے نہیں ہوتے اور یہ عمل سنت بھی ہے۔ معدے کے مریض لوگوں کے لیے دن میں سلاد کے ساتھ پیاز کا استعمال فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ کھجور کھانے کے ساتھ چہرہ ہمیشہ جمع رہے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ نظر عنہ آنے لگے تو مچھلی عمر کے نے آئل علم والے سے پوچھا کہ اے لڑکے کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملا کر بالوں یہ مسئلہ سنا ہے؟ اگر کسی
آدمی کو نماز میں شک ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ ابھی تو یہ بات ہو رہی تھی کہ سامنے سے حضرت عبداللہ اور عبد الرحمن بن عوف آتے ہوئے نظر دکھائی دیے. انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ باتیں ہو رہی ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لڑکے سے یہ سب پوچھ رہا تھا کہ وزن کم ہو جائے گا. علیہ السلام یا کسی صحابی سے یہ مسئلہ سنا ہے کہ اگر کسی آدمی کی نماز میں شک ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کی نماز میں شک ہو جائے اور اسے یاد نہ رہے کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 رکعت، تو اسے چاہیے کہ وہ اسے 1 شمار کرے. اگر 2 اور 3 میں شک ہو تو انہیں 2 سمجھے. اگر 3 اور 4 میں شک ہو تو انہیں 3 شمار کرے. اس کے بعد نماز سے فراغت پا کر سلام پھیرے یا قبل از وقت سجدہ سہو کرے. دہی میں الائچی ڈال کر کھا لی جائیں تو بدن کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ کھانا کھاؤ اور تھوڑی مقدار میں کھانا کھاؤ. آپ کے پیٹ کی 70% تک بیماریاں دور ہو جائیں گی. وزن کم کرنے کے لیے ناف کے اندر چند قطرے لیموں کے رس کے ڈال کر سویا کرو. روزانہ چائے زیادہ استعمال کرنے سے موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے. امرود کھانے کے بعد جلدی پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہیضہ ہونے کا اندیشہ ہے. کسی کیڑے کے کاٹنے سے ہونے والی سوجن اور درد سے نجات کے لیے مولی کا استعمال بے حد مفید ہے. سر کی خشکی دور کرنے کے لیے لیموں کا ٹکڑا سر پر ملیں، خشکی ختم ہو جائے گی. شام کا کھانا کھانے کے بعد تقریباً 12 منٹ پیدل ضرور چل لینا چاہیے. چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے اگر کچا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کی میل بھی نکل جائے گی. ٹانگوں کے درد اور لکوریا کے مریض روزانہ 4 ہفتے صبح کے وقت 7 بادام کھائیں. اگر گلے میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو تھوڑا سا زیتون کا تیل پی لیں یا ڈبل روٹی کو دودھ یا پانی میں بھگو کر گیند کی شکل میں گولا بنا کر نکل جائیں. اس سے کانٹا حلق سے پیٹ میں چلا جائے گا. ٹھنڈے مزاج والے لوگ سردیوں میں پکوڑے کھائیں، یہ آنتوں کو نرم کرتے ہیں، پیٹ بھرتے ہیں اور نزلہ زکام بھی ٹھیک کرتے ہیں. چینی والا دودھ پینے سے بلغم بنتی ہے. گرم دودھ پینے سے ہچکی دور ہو جاتی ہے. شام کے وقت کافی کا استعمال نہ کریں، اس سے ہاضمے میں خلل پیدا ہوتا ہے. بواسیر ہو تو تازہ دودھ سے پاؤں کے تلووں کی مالش کریں. مثانے کی بیماری میں دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے شفا ملتی ہے. صبح کے وقت دھوپ کا ہمیشہ نیند سے گہرا تعلق ہے. وہ افراد جو اپنے جسموں کو صبح کی دھوپ سے محروم رکھتے ہیں ان کو آسانی سے نیند نہیں آتی. چند ایسی باتیں جو ڈپریشن کا باعث بنتی ہیں. اس بات سے پریشان ہونا کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور لوگ کیا کہیں گے. جو کام آپ کو پسند نہیں اس کو کرتے رہنا، ہمیشہ شکایت ہی کرتے رہنا، لوگوں کو کبھی حالات کی ہمیشہ ہی سوچتے رہنا کہ پیسہ آپ کو کہاں سے ملے. شوگر کے مریض لہسن کا استعمال کریں کیونکہ یہ بدن میں انسولین کی مقدار متوازن رکھتا ہے. چنے اور جو کا آٹا ملا کر روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے. گرم دودھ کے فوری بعد پانی پینے سے کھانسی لگ سکتی ہے. کھانے کے فوری بعد نہانے سے فالج کا اندیشہ ہو سکتا ہے. بالٹا گردے کی پتھری بننے سے روکتا ہے. زیادہ ٹماٹر استعمال کرنے سے لکوریا ٹھیک ہو جاتا ہے. آواز بیٹھ جائے تو نیم گرم پانی میں ہلکا نمک ملا کر غرارے کر لو، ملٹھی چبا لو. جن لوگوں کو یادداشت کمزور ہے وہ کھانے میں زیادہ ہلدی کا استعمال کریں کیونکہ ہلدی یادداشت کو بہتر بناتی ہے. رات کو پیشاب کر کے سونے سے زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوتے. لیموں کا رس چوس لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی. حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے مارا جائے وہ شہید ہے. اور جو شخص زمین پر ناجائز قبضہ کرتا ہے قیامت کے دن زمین کا وہ حصہ 7 زمینوں سے اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا. اگر کولیسٹرول وال بڑھ جاتا ہے تو بادام کھائیں. کلونجی کا پاؤڈر بنا کر اس کو دہی میں مکس کر کے چہرے پہ لگانے سے چہرے کی جھریاں بالکل ختم ہو جائیں گی. سرسوں کا تیل اگر ناف میں لگایا جائے تو اس سے بالوں کی خشکی دور ہو جاتی ہے. چہرہ چمکدار ہو جاتا ہے. ہاضمہ بہتر رہے گا. نظر میں بہتری آئے گی اور جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے. اگر سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کرنے کا معمول بنا لیا جائے
تو نہ کمر جھکے گی، نہ جوڑوں کا درد ہوگا اور نہ ہی سر درد ہوگا، نہ دانت کا درد ہوگا، نہ بڑھاپا جلدی آئے گا۔ جن لوگوں کو قبض کی بیماری ہے وہ مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھا لیا کریں، اس سے ان کی قبض کی بیماری ہمیشہ ختم ہو جائے گی۔ جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا پانی نکال کر پی لیں، اس سے جسم کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ اگر کسی کپڑے پر ضدی داغ لگ جائے اور وہ اتر نہ رہا ہو تو اسے اتارنے کے لیے ادرک کا رس اس پر مسل دو، ضدی داغ کپڑے سے ہٹ جائیں گے۔ بدن میں خارش ہو یا درد ہو رہا ہو تو گرم پانی سے غسل کر لیں۔ جسم کے درد اور خارش کا یہ بہترین علاج ہے۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔